نؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، جس کی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام و حشر ہو جائے جو نیک لوگ ہیں، جن پر آپ کا انعام ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں تربیت کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی مجلسوں میں، اپنے اسباق میں، اپنے گھروں محفلوں میں نیک لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سناتے ہیں، صحابہ کرام، صحابیہ اور اولیاء اللہ، ان لوگوں کے واقعات سناتے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے دین کے لیے کس طرح قربانی دی۔ پھر ایک سوچ یہ بھی آج کل پیدا ہو گئی ہے کہ جی وہ صحابہ کرام کا جو دور تھا وہ تو بہت پرانا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، وہ دنیا آج کی دنیا بڑا فرق ہے جی۔ تو پھر اس موقع پر علماء کرام موجودہ زمانے کے اللہ والوں کے نیک لوگوں کے حالات بھی سناتے ہیں کہ بھئی کسی کو یہ شیطان کسی کو اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا بڑا آسان تھا، لیکن آج کل شاید بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انسان ہمت ارادے والا ہو، عزم اس کا پکا ہو تو موجودہ زمانے کے اندر بھی وہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو کچھ باتیں اس دور کے نیک لوگوں کی سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے تبلیغی جماعت کے مشہور بزرگ ڈاکٹر امجد صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر امجد صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی ایک بھانجی تھی جن کا نام تھا ساجدہ فاروقی، ان کا انتقال ہوا اور دارالعلوم کراچی میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو وہ بہت نیک عورت گزری ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس عورت کی جو حالات میرے علم میں آئے تو میرے دل نے چاہا کہ میں کسی ایک دن جمعہ والے دن میں آپ ساتھیوں کو بھی اس عورت کے حالات سناؤں، اور انشاءاللہ آپ میں سے وہ ساتھی جن کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والوں کی اچھی تربیت ہو، گھر کے اندر وہ تعلیم کا، اصلاح کا ماحول قائم رکھتے ہیں، تو آج کی سنی ہوئی باتیں جب وہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سنائیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی تربیت پر بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر امجد صاحب کو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ہمارے پاکستان کے جو چوتھے وزیر اعظم گزرے ہیں، چودھری محمد علی صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر صاحب پہلے جنرل سیکرٹری رہے، پھر پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے، پھر پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، پھر 1955 میں ڈاکٹر امجد صاحب کے والد صاحب چودھری محمد علی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے تھے۔ علماء سے، طلباء سے، نیک لوگوں سے وہ بہت پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ بنوری ٹاؤن میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں
جو اپنے زمانے میں پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے. ان کا نام تھا مفتی ولی حسن. بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں. غالباً ڈاکٹر امجد صاحب کے وہ سسر بھی ہیں. بڑے اللہ والے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں جا کر مکتب میں نورانی قاعدہ بھی پڑھ لے، زندگی میں اس کا تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ مسجد میں گیا تھا، کچھ دن جا کے اس نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد اللہ معاف فرمائے اس کو توفیق دی ہوئی اس طرف جانے کی، لیکن اتنے عمل سے بھی فرمایا کہ اس بچے کا ایمان انشاءاللہ کیا رہے گا؟ سلامت رہے گا. اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آج کل جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ قاری صاحبان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے اور گھر میں آ کے قاری صاحب پڑھاتے ہیں. اگرچہ اس سے قرآن پاک تو آ جاتا ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دے دی ہے، لیکن بچے کی جو اصل روحانی تربیت مسجد اور مدرسہ کے ماحول میں ہوتی ہے، مکتب میں جا کر ہوتی ہے، وہ روحانی تربیت گھر میں آپ قاری صاحب کو بلا کر نہیں دلوا سکتے. تو یہ جو ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب کے والد صاحب تھے چودھری محمد علی صاحب، انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے وہاں ہندوستان کے اندر کسی مدرسہ میں عالم بننے کا جو کورس ہوتا ہے، جس کو درس نظامی کہتے ہیں، وہ کچھ پڑھا تھا. اس کچھ پڑھنے کا اتنا اثر تھا کہ حضرت کی اولاد میں آج تک نیکی کے اثرات ہیں. 2 بیٹے تھے ان کے چودھری محمد علی صاحب کے. ایک پاکستان کے مشہور وکیل ہے، غالباً خالد انور نام ہے، اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب. ڈاکٹر امجد صاحب نے تبلیغ کے جڑنے کے بعد باقاعدہ صبح کے اوقات میں تو وہ مریض دیکھتے تھے. غالباً 1987 سے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ بنوری ٹاؤن میں جو ہمارے بڑے استاد ہیں مولانا انور بدخشانی ان کا نام ہے، ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا. صبح کے وقت اسپتال میں بیٹھتے تھے اور مغرب سے لے کے عشاء کے بعد کافی دیر تک مولانا انور بدخشانی صاحب سے کتابیں پڑھتے تھے. شوق کی بات ہے بہت بڑی. ان کے بیٹے کہتے ہیں مولانا انور بدخشانی صاحب کے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا کہ پٹیل پاڑا کی جس مسجد میں ڈاکٹر امجد صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو اکثر لائٹ چلی جاتی، تو پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ چلے آج کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں، کسی علمی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں، بلکہ دونوں استاد اور شاگرد گاڑی میں بیٹھتے. لسبیلا چوک میں نعمان مسجد ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر بجلی ہوا کرتی تھی، جنریٹر ہوگا یا لائٹ جاتی نہیں ہوگی کیونکہ شہر کی مسجد ہے، پٹیل پاڑا تو کچی آبادی آ جاتی. تو کہا کہ وہ وہاں آ جاتے اور وہاں ایک کونے میں بیٹھ کے اپنے استاد سے پڑھنا شروع کرتے تھے. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے پڑھا. پھر دورہ حدیث کے سارے اسباق بنوری ٹاؤن میں سنے. ایک ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے گھر والوں نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، تو وہ فارغ اوقات میں بھی کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. تو پھر ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے دینی کام ہیں، تبلیغ میں ان کا وقت ہے. گلستانی جوہر میں ڈاکٹر امجد صاحب کا بہت بڑا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ عائشہ، لڑکوں کا مدرسہ ابن عباس، جس نے پورے پاکستان میں عربی زبان پھیلانے کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے. ابھی اس کی ایک بہت بڑی شاخ ہمارے یہاں قریب اجتماع گاہ کے پاس بھی ہے. ہماری کالونی کے بچے الحمدللہ وہاں پڑھتے ہیں اور بہت اچھی وہاں تربیت ہے. تو ان کی ایک بھانجی تھی ساجدہ فاروقی، باجی ساجدہ فاروقی سب ان کو کہتے تھے. تو انہوں نے بھی اپنے ماموں ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ مولانا انور بدخشانی صاحب سے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو مشکل کتابیں ہیں نا درس نظامی کی، جن کو لڑکے بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں،
وہ کتابیں بھی مولانا انور بدخشانی سے ان کی بھانجی نے مکمل پڑھی. توضیح طلبی ایک کتاب ہے جو بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے. بعض ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی. پتہ نہیں کتنی مشکل کتاب ہے. اس طرح کی مشکل کتاب جو ہے وہ انہوں نے کیا کی، باقاعدہ مولانا انور بدخشانی سے پڑھی. اپنے گھر والوں سے کہہ کے اس وقت کے جو بڑے علماء تھے ان کی پڑھائی کے زمانے میں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا انور بدخشانی صاحب، ان کے گھروں میں جا کے باقاعدہ ان سے عالم کورس کیا. چلے اتنی بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم حاصل کیا. صرف یہاں تک ہی بس نہیں، جب علم حاصل کر لیا تو پھر ان کو شوق ہوا کہ جو مفتیوں والا کورس ہے میں وہ بھی پڑھ لوں. تو اس کے لیے انہوں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بات کی کہ میں آپ سے مفتیوں والا نصاب پڑھنا چاہتی ہوں. تو حضرت کے گھر میں باقاعدہ جا کر مفتیوں والا کورس بھی جو ہے وہ حضرت سے پڑھا. اور بہترین کہتے ہیں وہ مفتیہ تھی لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کیا کرتی تھی. انگریزی زبان اچھی طرح سیکھی، اردو زبان اچھی طرح سیکھی، عربی زبان اچھی طرح سیکھی، بہت بڑا مدرسہ بنایا، اچھی کتابیں بعض دفعہ کہتے ہیں ایسی بھی کرتی تھیں کہ وہ عرب ممالک میں کتابیں ڈھونڈنے جایا کرتی تھی. اور ان کے قرآن پاک یاد کرنے کا بھی جو واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بنوری ٹاؤن میں ایک قاری صاحب تھے، قاری احمد مدنی، قاری محمد علی مدنی ایک قاری صاحب تھے، غالباً یہ شکارپور سندھ کے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث جو حدیث کی درسگاہ ہے وہاں پر ایک ترتیب ہے کہ کوئی بڑے قاری صاحب آ جاتے ہیں اور 10 دن میں آرام سکون سے وہاں پر قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. تیز نہیں پڑھتے، آرام سے پڑھتے ہیں. مسجد میں تراویح ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ابھی 8 یا 6 رکعتیں ہوتی ہیں. تو وہ 10 دن میں وہاں پر قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. اور اکثر لوگ جو اس کوشش میں ہوتے تھے کہ ہم جلدی اپنا قرآن پاک ایک دفعہ سن لیں، تو وہ پھر دارالحدیث میں قاری محمد علی مدنی صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے. تو قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے، پھر بنوری ٹاؤن کی نسبت کی وجہ سے بہت قبولیت دی تھی. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی باجی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب گھر سے مدرسہ کو آتی تو راستے میں قاری محمد علی مدنی صاحب ان کی تلاوت لگا لیتی اور وہ سنتی رہتی. اتنا سنا کہ سن کے قرآن پاک بھی ان کو یاد ہو گیا. اور کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں کے اوپر انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا کہ یہ کتابیں جناب علی میں نے لکھی ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک تفسیر انہوں نے انگلش زبان میں شائع کروائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی مرد ایسی عورتیں بھی موجود ہیں کہ جو جناب علی ماشاء اللہ علم کا، عبادت کا اتنا ذوق رکھتی ہیں. بنوری ٹاؤن کے ایک عالم کو خصوصی کہا ہوا تھا کہ بھئی ہر مہینے کی 29 تاریخ کو آپ نے مجھے اہتمام سے اطلاع کرنی ہے کہ چاند نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا. ان کو خصوصی کہا ہوا تھا اور وہ پوری ذمہ داری سے پھر ان کو اطلاع کرتے، پھر اس کے مطابق وہ مستون روزے رکھتی. تو میرے دوستو، حالانکہ یہ سارے کام بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے شادی سے پہلے نہیں کیے، شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد یہ سارے کام کیے. علم دین بھی حاصل کیا، قرآن پاک بھی یاد کیا اور مفتی کورس بھی کیا. اور کسی عام جگہ نہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے باقاعدہ یہ کورس کیا. تو یہ باتیں ساتھیوں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں ان باتوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے جاننے والوں میں بھی دین کا کیا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ڈاکٹری کے ساتھ بھی علم حاصل کیا، شادی کے بعد بھی علم حاصل کیا. اور ایک ہم نکمے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں،
جو لوگ ڈاکٹر امجد صاحب کو جانتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ جب علم حاصل کیا تو یہ کوشش کی کہ پاکستان میں عربی زبان بہت پھیل جائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ہماری جو درس نظامی پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں، وہ کتابیں کیونکہ بہت پرانی ہیں اور ان کا خط بھی اچھا نہیں ہے، تو پورا ایک ادارہ بنایا مکتبۃ البشرا، اور اس کے اندر جدید زمانے کی کمپیوٹرائز کتابیں انہوں نے کیا کی، شائع کرنی شروع کی۔ تو یہ کس کا بیٹا ہے؟ چودھری محمد علی کا۔ تو یہ کس وجہ سے ان کو نصیب ہوا؟ اس لیے کہ چند دن، مکمل کورس نہیں، کچھ وقت ان کا والد مسجد مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ جب وہ چٹائی پہ بیٹھ کے اس نے اساتذہ سے کچھ علم دین حاصل کیا تو اس کو اولاد کو، اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت دی، اتنا نیک بنایا۔ تو ہمیں ان باتوں سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ حالات جیسی بھی ہوں، مسجد سے، مدارس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہمارے بچے مسجد میں جانے کے عادی ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسی عورتیں جو فتویٰ بھی دیتی ہوں اور بہترین فتویٰ دیتی ہوں، لاکھوں میں کوئی ایک ہے، لیکن ہے ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان